بردباری اور تحمل، اسے عام الفاظ میں آپ سمجھ سکتے ہیں برداشت کرنا. یعنی میں خطاب کر رہا ہوں، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر مجھ پر اعتراض کیا. تو اب اس موقع پر جہاں پر میرا مجمع ہے، میرے مریدین ہیں، میرے معتقدین ہیں، اور اس نے اعتراض کیا، تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بردباری کا مظاہرہ کروں، سماعت کروں. سماعت کرنے کے بعد پھر اس کا جواب دوں، اور اگر وقتی طور پر جواب معلوم نہیں ہے تو عرف عام میں جسے کہا جاتا ہے چھکے چوکے لگانا، ٹھیک ہے، یہ نہ کروں، بلکہ اسے یہ کہوں کہ ابھی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، میں مطالعہ کر کے یا اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک مذہبی پیشوا کے لیے، یا ایک گھر کے سربراہ کے لیے بردبار ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. جس گھر کا سربراہ بردبار نہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھر تقسیم ہو جاتا ہے، اس گھر کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. تو جب گھر کا سربراہ بردبار نہیں ہے تو جو مذہبی سربراہ ہے، مسلکی سربراہ ہے، مسجد کا امام ہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے، اس میں اگر بردباری نہیں ہوگی تو آپ خود سوچئے کہ پھر امت کا کیا بنے گا. اور یہ جو آج ہمیں انتشار نظر آتا ہے اس کا سبب یہی ہے. میرے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی میں بردباری کس درجے کی تھی. قرآن کریم فرقان حمید میں یہ یاد رکھیے گا کہ بردباری اور رحم دلی یہ لازم و ملزوم ہے. بندہ رحم دل ہوگا تو بردبار ہوگا نا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پر آپ کے رب کی رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اقدس کو بیان کیا گیا کہ آپ انتہائی نرم مزاج تھے. وَلَوْ كُنْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، جو کہ نہیں تھی، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے تھے وہ آپ کے گرد سے دور ہو جاتے، آپ کے قریب نہ آتے. یعنی اور وہ قریب آئے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلیم المزاج شخصیت کے حامل تھے، انتہائی بردبار تھے. تو آج ہم، یعنی میں یا ہمارے طبقے کے جو لوگ ہیں، واعظین ہیں، خطباء ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، جو کل علماء بنیں گے، اگر ہم میں سختی ہوگی نا تو لوگ کبھی بھی قریب نہیں آئیں گے. میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ آج اگر عالم من حیث العالم بد مزاج ہے اور وہ روب کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والوں کو دھتکار کے رکھنا، سامنے والوں کو ذلیل کر کے رکھنا، سامنے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی فارغ آدمی نہیں ہوں، اس کی عزت کو اچھال دینا، یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے خلاف مزاج کئی واقعات ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں برداشت فرمایا بلکہ اس سامنے والے شخص پر آپ نے احسان بھی فرمایا. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک موقع پر ایک اعرابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر ایک چادر تھی، اس چادر کو زور سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ اے عبد المطلب کی اولاد، آپ لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتے، کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے. میرے قبیلے والے غریب ہیں، مفہوماً میں وہ روایت ذکر کر رہا ہوں جو مجھے ابھی سر دست یاد آئی. تو میرے قبیلے والے غریب ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو اس زور سے کھینچا گیا. غالباً حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک گردن ہے اس پر نشان آ گیا. آقا کریم نے اس کی طرف پھر بھی مسکرا کر دیکھا. ضبط کا عالم دیکھیے. اور فرمایا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ کچھ بھی نہ کیا جائے، اس کا بدلہ نہ لیا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کی یہ عادت نہیں ہے بدلہ لینا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ایک اونٹ کھجوروں سے بھر کر اور ایک اونٹ جو سے بھر کر اسے دے دو اس کے قبیلے والوں کے لیے. تو اب آپ سوچئے کہ بردباری کا عالم کیا تھا.
آج ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ تو وسعت قلبی ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ متعین کریں، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں جو مافیا مزاج ہوتا ہے۔ تو اس طبقے نے تو وسعت قلبی پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ خود میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے گروپ کے لوگوں کے اندر وسعت قلبی پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ مزاج ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں اپنے اندر وسعت قلبی پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر تحمل اور بردباری کو پیدا کیجیے۔